بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا اپنا سید راحیل شوارسی اس امید قوی کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے کہ آپ بفضل خدا بخیریت ہوں گے۔ اے سنٹ یہ ہمارا نہیں، آپ کا اپنا چینل ہے، اسے سبسکرائب کیجیے۔ سرکار عالم نواز کا قول مبارک ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ جو جتنا نیک لوگوں میں صحبت اختیار کرے گا وہ اتنا ہی کامیاب ہوگا۔ سرکار عالم نواز کا یہ ارشاد مبارک آئینہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کا، جس میں رب ذوالجلال کا فرمان مبارک ہے، بے شک اللہ متقیوں کے ساتھ ہے اور ان کے جو اہل احسان ہیں۔ ان لوگوں کا کردار سادگی اور حیا کا ترہ امتیاز ہوتا ہے۔ قادر مطلق کے سوا وہ لوگ کسی کو اپنا مددگار نہیں سمجھتے۔ ان لوگوں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، میرے اولیاء میری کبریائی میں پوشیدہ رہتے ہیں اور ان کا رتبہ میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان کا رتبہ اس فتیلے کی مانند ہے جو خود جل کر دوسروں کو روشنی دیتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو عشق احمد میں گرفتار ہوتے ہیں اور ان پر عشق کی مہر لگا دی گئی اور کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا ہر کسی کو اپنے رازوں سے آشنا نہیں کرتا۔ اگر آپ عاشق رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تو شک نہیں کہ آپ حق تعالی کے ہمراز ہیں، اور یہ بڑے فخر اور مرتبے کی بات ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور آپ کا ذکر وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کی روحیں حضور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں پرورش پاتی ہیں اور وہ عشق میں مدہوش ہو جاتے ہیں، اور ذکر اللہ اور ذکر رسول اور اس کے محبوب بندوں کے ذکر سے ان کا دل کبھی خالی نہیں ہوتا۔ اب ہمارے قطب زمانہ محبوب یزداں سلطان العارفین امام شریعت پیشوائے طریقت عالم حقیقت معرفت آگاہ سرکار عالم نواز الحاج قاری سید وارث علی شاہ اعظم اللہ ذکرہ کا یہ بھی فرمان مبارک ہے کہ لا الہ الا اللہ زبانی کہنا اور ہے اور ضرب لگانا اور، بے دیکھے کسی چیز کا خیال محال ہے۔ زبانی پڑھنا لکھنا اور ہے اور دل سے محبت اور ہے۔ زبانی پڑھنے لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب کوئی کسی کا عاشق ہوتا ہے تو اس کی ہر سانس معشوق کی یاد سے خالی نہیں جاتی۔ عاشق کی سانس بلا کسب اور ذکر عبادت ہے۔ عشق میں امیدیں اور خواہشیں سب مٹ جاتی ہیں۔ عشق میں
امیدیں اور خواہشیں سب مٹ جاتی ہیں، اور جب عاشق اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو راحت اور تکلیف اس کے لیے بے معنی ہو جاتی ہے، اور اس کی نظر میں دنیا فساد کا گھر ہوتا ہے، اور وہ معشوق کی یاد میں دنیا سے اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے۔ اسے تو ہر دم، ہر لمحہ، ہر پل دیدار یار کی طلب مقصود ہوتی ہے۔ اس کی نگاہ میں نہ کوئی برا ہوتا ہے اور نہ کوئی اچھا ہوتا ہے، نہ وہ اس بارے میں سوچتا ہے کہ اسے کون برا کہہ رہا ہے، اور نہ وہ اس کے بارے میں سوچتا ہے کہ کون اسے اچھا کہہ رہا ہے، نہ وہ کسی سے ناراض ہوتا ہے، کیوں کہ اس کو اپنے محبوب کے سوا کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، اور اسے ہر ذرہ میں اپنا محبوب نظر دکھائی دیتا ہے۔ اور جب انسان یہ منزل تب ملتی ہے کہ گفتار کا غازی نہ ہو، کردار کا غازی ہو، اور کردار کا غازی ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ انسان ایک مکمل انسان ہے، اور مکمل محب کا محبوب ہے۔ اور جب وہ محبوب اور محب ایک جان ہو جائے تو پھر فراق یار ختم ہو جاتا ہے، اور پھر جو وہ کچھ بولتا ہے وہ خود نہیں بولتا، اس کا محب بول رہا ہوتا ہے، اس میں اسے پھر ہر طرف دیدار یار اور ہر چہرہ محبوب کا چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ اس منزل پر پہنچنے کے لیے، اس مقام پر ہمیں پہنچنے کے لیے اپنے دل سے نفرتوں، کدورتوں کو نکالنا ہوگا، اور سرکار عالم نواز کا یہ جو قول مبارک ہے کہ ایک صورت پکڑ لو، وہی تمہارے یہاں کام آئے گی اور وہی تمہارے وہاں کام آئے گی۔ ایک صورت پکڑ لو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک صورت پکڑنا ریاض ہے اس بات کا کہ دل میں اس کا ذکر ایک صورت کا جب سما جائے گا تو پھر بقول بیدم شاہ وارسی رحمت اللہ علیہ کہ یوں تجھ سے ملنے کی ترکیب نکالی ہے، یوں تجھ سے ملنے کی ترکیب نکالی ہے، ہم دل میں بنا لیں گے چھوٹا سا صنم خانہ۔ اور یہ تب انسان کہتا ہے جب وہ اس مقام پر ہوتا ہے جب محب اور محبوب ایک ہو چکے ہوں، اور وہ پھر یہ بھی کہتا ہے کہ دیکھ لو شکل میری کس کا آئینہ ہوں میں، یار کی شکل ہوں اور یار میں فنا ہوں میں۔ مگر افسوس اس بات کا ہے ہمیں کہ یہاں پر ہم لوگوں میں کوئی بھی تو کردار کا غازی دکھائی نہیں دیتا، صرف گفتار کے غازی دکھائی دیتے ہیں۔
اور دعوے زمین و آسمان کے اور کردار سے کوسوں دور. تبھی تو آج کل معاشرے میں بہرہ روی اور روحانیت سے لوگ دور ہیں. ہم کسی بھی سلاسل میں اپنے سلسلہ وارثیہ کے علاوہ بھی چلے جائیں تو ہمیں آٹے میں نمک کے برابر بھی آج کل جو اپنے آپ کو پیر طریقت، پیر شریعت کہلاتے ہیں، کردار کے غازی دکھائی نہیں دیتے. افسوس اس بات کا ہے. ہوں گے ولی، ہوں گے کردار کے غازی. ہمیں بھی ضرورت ہے ان لوگوں کی. خدارا ہمیں بھی اپنے کرداروں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں وہ ولی کامل ہماری زندگی میں ملا دے جن کی نظر کرم سے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبوب خدا، مولا کائنات، امام العارفین، امام الوارثین، مولا علی اور اپنے مرشد کامل سرکار عالم نواز کے نقش قدم پر چلنے کے لیے روشنی کا راستہ آسان ہو جائے. ہمیں اپنے دل سے کدورتیں، نفرتیں نکالنے کی توفیق عطا فرما، اور جو ہمارے آج کل احرام پوش لوگ ہیں، اے سرکار عالم نواز انہیں اپنی محبتوں سے نواز، تاکہ وہ بہرہ روی کا جو شکار ہیں نہ ہو. جو اپنے آپ کو فقراء میں تو شامل کرتے ہیں مگر صرف گفتار سے انہیں کردار کے غازی بناؤ. اے میرے مرشد پاک سرکار عالم نواز، ہمیں نواز دے بالکل اسی طرح جس طرح ہم پر تیرا نظر کرم ہے، مگر اس نظر کرم کو ہمارے کردار میں بھی ڈال دے. ہماری گفتار کو کردار میں ڈال دے اے میرے عالم نواز. اور تمام سلاسل کے اولیاء اعظام جو خلفاء ہیں، جانشین ہیں، ان سب کو بھی ان کے رہبر، ان کے مرشد، ان کے پیر جو بھی ہیں، ان پر، اپنے مریدوں پر، تمام اولیاء اللہ سے گزارش ہے ہاتھ جوڑ کر، سرنگوں ہو کر، کہ ان پر رحم فرمائے، انہیں گفتار کی بجائے کردار کے غازی بنائے. کیوں کہ جب تلک نظر کرم نہیں ہوگی، جب تلک محبتوں سے آپ ہمارے دل میں، ہماری چاہتوں میں، ہماری گفتگو میں ہم پر نظر کرم نہیں کریں گے، ہم کردار کے غازی بننا بہت مشکل ہے ہم لوگوں کا. یہاں کے لوگ جو آج کل کے فقراء ہیں،
اور سرکار عالم نواز آپ کی نظر سے اوجھل نہیں ہے، ہم پر رحم فرمائیں۔ کچھ احرام پوش جو ہیں وہ آپ کی جو نظر میں ہیں، آپ کے سلاسل کو کس طریقے سے بدنام کر رہے ہیں، خدا را ہم پر رحم فرمائیں۔ کچھ لوگ جو آپ کا حکم مبارک ہے کہ عشق میں ہمارا کوئی خلیفہ نہیں، ہمارا کوئی جان نشین نہیں، جو ہم سے محبت کرے وہ ہمارا ہے، ہمارے دل میں اپنی سچی محبت ڈال دو۔ جو لوگ خلافت کا دعویٰ کر رہے ہیں، جو لوگ جان نشینی کا دعویٰ کر رہے ہیں، جھوٹے خواب بتا کر لوگوں کو اپنی طرف مائل کر رہے ہیں، خدا را انہیں بھی راستہ دکھائیں۔ آپ ہم سے دور نہیں ہیں، ہم پر نظر کرم کیجیے۔ اور جو خلافت کا دعویٰ کر رہے ہیں، جیسا کہ اپنے پنڈت دیندار شاہ وارسی رحمت اللہ علیہ کے دور میں جس بندے نے خلافت کا دعویٰ کیا تھا، آپ نے آپ کی نگاہوں سے اپنی محبت سے اسے سیدھی راہ دکھائی تھی، اور پنڈت دیندار شاہ وارسی رحمت اللہ علیہ کو سرخرو کیا تھا، اور بدنامی کا طوق اس کے گلے میں پڑ گیا تھا جو جان نشینی اور خلافت کا دعویٰ کر رہا تھا۔ خدا را جو آج کل جان نشینی کا دعویٰ کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، خلافت کا دعویٰ کر رہے ہیں، ان پر آپ نظر کرم فرمائیے۔ ہم وہ مجبور لوگ ہیں، ہم وہ آپ کے غلام ہیں جو صرف آپ سے دست بستہ عرض کر سکتے ہیں۔ خدا را آج کل کے ان احرام پوشوں پر بھی نظر کرم فرمائیں جو احرام کے لبادے میں آپ کو معلوم ہے جسے بدنام کر رہے ہیں، اور جتنا ان کا کردار ہے، خدا را ان پر بھی رحم فرمائے، اور انہیں ان کی سزا دینے کے بجائے ان پر رحم فرمائے، نظر کرم فرمائے، اور انہیں باکردار بنا دے۔ ہم سب لوگ اگر آپ نظر کرم نہیں فرمائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ ہم پر رحم کریں۔ تمام اولیاء اعظام، تمام سلاسل کے بزرگان دین اپنے اپنے خلفاء اور جان نشین، گدی نشین حضرات پر رحم و کرم کریں اور ان پر نظر کرم فرمائیں۔ ہم صرف اتنا ہی عرض کر سکتے ہیں، ایک نظر کرم خدا را، تاکہ ہمیں بھی کچھ سکون ہو، ہمارے سلسلے میں بھی وہی لوگ ہوں کہ ہم فخر سے کہیں کہ یہ ہمارا سلسلہ وارثیہ کے احرام پوش ہیں۔ اجازت دیجیے، مزید گفتگو اب میرے لیے ناگزیر ہے۔ جذبات اور خیالات اب آ رہی ہیں گفتگو کرنے سے، پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت چاہوں گا، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ اللہ وارث، اللہ وارث۔